بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے پہلے سورہ فاتحہ کی پہلی جو آیات ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، آپ نے ان آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کی آخری آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، اور جو اللہ اور رسولوں کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس آیت کریمہ سے یہ جو میں نے حصہ تلاوت کیا، اس سے جو نکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ وہ امور جن پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ کیا ہیں؟ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اس صورت تک پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقل حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسی کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کی درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اگلی آیت، اس آیت کا اگلا مصرع سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اگلے مصرع میں ارشاد فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم ان جیسے لوگوں سے بچائے اور اللہ رب العزت انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 444 ہے، اور حدیث نمبر 2964 ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ ترمذی کی سماعت فرما سکتے ہیں، اور یہ کتاب کا حوالہ میں نے عطا فرمایا اس لیے کہ جس کا بھی دل چاہتا ہے ترمذی شریف کی یہ کتاب جلد نمبر 4 کھولے اور صفحہ نمبر 444 کھولے، اور 2964 احادیث مبارکہ کا یہ نمبر ہے، اور اس کے اوپر
ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، آیا کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ کہیں ہم لوگ گمراہوں میں تو شامل نہیں ہیں، ایسے لوگوں میں تو نہیں ہیں جو بد عقیدہ لوگ ہوں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت تصور کرے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا را جتنا ہو سکے یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں کے یہ فیشن وغیرہ سے بچیں، کوشش کریں اسلامی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، اور اس کے بعد آمین بھی پڑھنا چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ وَلَا الضَّالِّينَ کو وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، یعنی یہ شرعی مسائل آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یا فلاں نے ایسا کیا، آیا کہ وہ بڑوں کا جو عقائد تھے، جو باتیں تھیں، انہوں نے جو کیا وہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ آپ اپنی عقل کے گھوڑے تو دوڑائیں، دیکھیں تو صحیح کہ وہ جو ہمارے بڑے تھے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ لوگ اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے جن کے بڑے صحیح العقیدہ تھے، جن کے عقائد ٹھیک تھے، جن کی باتیں شریعت کے خلاف نہیں تھیں، اور جن کی باتیں شریعت کے خلاف تھیں خدا را رب نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، تو آپ اب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ سے مراد جو شرعی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ بعض لوگ وَلَا الضَّالِّينَ کو ضا کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے، ان کا ایسا پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ضاد کے بجائے ضا، ذال، زا سب حروف متباینہ متغایرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز میں، حرام قطعی اور گناہ عظیم ہے۔ اور افتراء علی اللہ، اور تعریف کتاب کی اور تعریف کریم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کیا باندھنا ہے؟ افتراء معنی باندھنا، جھوٹ باندھنا ہے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر آپ لوگ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر ایک رسالہ موجود ہے نعم الزاد لروم الضاد، یہ رسالہ موجود ہے، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو ریڈ کریں، جتنا ہو سکے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا کہ ضاد کے بجائے ضاد پڑھنا یا ضا پڑھنا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اور آمین کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی شرعی مسائل سماعت فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ نماز کے اندر بڑی بلند آواز سے پڑھ دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، اور ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اس کے اوپر جو عمل ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ آمین اس کا ایک معنی، اس کے معنی بھی سماعت فرما لیں۔ اس کا ایک معنی ہے کہ اللہ عز و جل تو قبول فرما، ایک معنی کیا ہے؟ اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، اور دوسرا معنی گئے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما، تو ایسا ہی فرما، جو بندہ جو دعا مانگتا ہے، یعنی
پیچھے آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ ہی جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ہی بہکے ہوئوں کا، یعنی جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو بہک گئے، تیرے راستے سے ہٹ گئے، مولا ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، صرف ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا گئے، احسان کیا گئے۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ کس کا کلمہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ اور نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ کیا ہے یہ سنت ہے۔ اور نمبر 3، احناف کے نزدیک، یعنی ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے کہی جائے، یعنی بلند آواز سے آپ لوگوں نے آمین نہیں کہنی۔ کس طرح کہنی؟ آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب قرات کر کے فارغ ہوتے ہیں، نماز تراویح ہو یا کوئی بھی نماز ہو، تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے اکثر مساجد کے اندر، تو اس میں ہوتا کیا ہے، جب امام صاحب کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ تو کچھ بندے آہستہ آواز سے آمین، اور کچھ آمین، یعنی اس طرح کہتے ہیں، اور یہ بد نظمی ہوتی ہے۔ اور یقین جانے اتنے نمازی جو ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں۔ میرے جیسا اگر بندہ، ویسے مثال کے طور پہ عرض کروں، تو کھڑا ہوا ہو، وہ سوچتا ہے کہ یار یہ قرآن سے کتنے دور ہیں، مسائل سے کتنے دور ہیں۔ تو خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور